السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام شکیلہ ہے۔ میں اماں کے ساتھ لاہور شہر کے ایک پرانے محلے میں رہتی تھی، جہاں پر ہمارے ہی جیسے غریب طبقے کے لوگ آباد تھے۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے جن میں 10 افراد رہتے تھے۔ ایک کمرے کے گھر میں 10 لوگ گزارا کرتے تھے۔ اس پورے محلے میں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اور یہاں پر وہی لوگ رہتے تھے جن کے مالی حالات کچھ بہتر نہ ہوتے، کیونکہ یہاں پر بنے ہوئے مکان چھوٹے تھے اور ان کا کرایہ کم تھا۔ اس لیے جن لوگوں کی آمدنی کم ہوتی تھی، وہ شہر کے بیچ میں وہ کسی اچھے محلے میں جا کر گھر کرائے پر نہیں لے سکتے تھے۔ وہ لوگ یہاں پر آ کر رہنے لگتے۔ میں اور اماں بھی اسی محلے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، جو کہ ایک کمرے کا تھا۔ میرے اور اماں کے لیے یہ ایک کمرے کا مکان بھی ٹھیک تھا، کیونکہ ہم لوگوں کو بس اپنا وقت گزارنا تھا۔ میرے ابا کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے میں اور اماں ہی تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میری اماں بڑے بڑے بنگلوں میں کام کرتی تھیں۔ کھانے پینے کا سامان اور کپڑے وغیرہ تو اماں کو وہیں سے مل جاتے، جن سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ جو تنخواہ اماں کو وہاں سے ملتی تھی، وہ میری اماں سارے پیسے جمع کر لیتی، اور ان پیسوں سے ہمارے دوسرے اخراجات پورے ہو جاتے۔ کچھ اماں میرے جہیز کا سامان اکٹھا کر لیتی۔ میں انہیں بہت روکتی، مگر وہ میری کوئی بات نہ سنتی۔ اس طرح سے ہمارا گزارا چل رہا تھا۔ میں اماں سے بہت کہا کرتی تھی کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جایا کریں، لیکن اماں ہر بار انکار کر دیتی۔ مجھے کہتی کہ میں گھر پر ہی رہوں اور گھر کے کام کاج سنبھال لوں، باہر کے کام وہ دیکھ لیں گی۔ میری اماں مجھے گھر سے باہر زیادہ جانے نہیں دیتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی مرد کا ساتھ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ابا تو سر پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی بڑا بھائی تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ اچھے تھے، وہیں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو عجیب نظروں سے ہم ماں بیٹی کو دیکھتے تھے۔ میری اماں اسی لیے مجھے لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے گھر سے باہر جانے نہیں دیتی تھی۔ میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی، اور ویسے بھی میں زیادہ گھر سے باہر کبھی گئی نہیں تھی، اس لیے لوگوں سے واقف نہیں تھی۔ میری اماں نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی میری معصومیت کا فائدہ اٹھائے، اسی لیے وہ مجھے کہیں جانے نہ دیتی، اور سارے گھر کے باہر جتنے بھی کام ہوتے وہ خود ہی سنبھالتی۔ میرا صرف رجو کے گھر آنا جانا تھا۔ رجو میری بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کے گھر میں بھی میں اس وقت جایا کرتی تھی جس وقت کوئی بھی گھر پر موجود نہ ہوتا۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا، اور وہ اپنے کام پر چلا جاتا۔ اس کے ابا بھی گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے، اور اس کی اماں کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے میں کبھی کبھار اس کے گھر چکر لگا لیا کرتی تھی۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اسی لیے اماں مجھے اس کے گھر جانے سے منع نہیں کرتی تھی، اور ویسے بھی وہ اکیلی تھی، اس کی اماں بھی نہیں تھی، تو اماں اس لیے مجھے اس کے گھر جانے کی اجازت دے دیتی۔ اس طرح سے اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور ہم دونوں ماں بیٹی اسی طرح سے اپنا گزارا کرتی آ رہی تھیں۔ مگر کچھ عرصے سے میری اماں بیمار رہنے لگیں، لیکن بیمار ہونے کے بعد بھی میری اماں کام پر چلی جاتی۔ انہیں بہت روکتی، مگر وہ میری ایک نہ سنتی۔ یہ کہتی کہ اگر وہ کام پر نہیں جائیں گی تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ اس کے مالک اسے کام سے نکال دیں گے تو پھر ہم دونوں کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ اماں بالکل بھی اپنا خیال نہ رکھتی، اور روزانہ ہی کام پر چلی جاتی۔ جب وہ گھر واپس آتی تو روز رات کو ان کو بہت تیز بخار ہوتا۔ میں بہت کوشش کرتی کہ کسی طرح سے انہیں کام سے جانے سے روکوں، مگر وہ میری ایک بات نہ سنتی۔ ایک دن زبردستی چھٹی کروا کر میں انہیں اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں، اور یہ کہا کہ میری اماں کو اس عمر میں آرام کرنا چاہیے۔ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے روزانہ رات کو ان کو بخار ہو جاتا ہے۔ عمر کے جس حصے میں وہ چل رہی تھیں، ایسے میں انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ جتنا کام کرتی ہیں، ان کا کمزور جسم انہیں اتنا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جتنا ہو سکے اماں آرام کریں اور اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنی خوراک بہتر کریں۔ خوراک میں تو وہی کچھ تھا جو روز کا ہمارے گھر کھانا پکتا تھا، اور کچھ لانے کے لیے تو پیسے ہی ہمارے پاس اتنے نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی جب سے اماں نے اماں کی بیماری کا سنا تھا، تو میں پیسے بچا کر ان کے لیے کھانے پینے کو بہت ساری چیزیں لے آتی اور زبردستی انہیں کھلاتی۔ اماں نے اپنے کام سے کچھ دنوں کے لیے چھٹی لی تھی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ مگر اماں زیادہ دنوں کے لیے کام سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سے کام پر جانا شروع کر دیا۔
مگر جیسے ہی انہوں نے دوبارہ کام پر جانا شروع کیا تو دوبارہ سے ان کی طبیعت ویسے ہی خراب رہنے لگی۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری اماں کی صحت تھی۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ابا کو تو بچپن میں ہی کھو دیا تھا۔ ایک اماں ہی تو تھی میرے پاس۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی دوسرا سہارا تھا اور نہ ہی ان کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ میرے پاس تھا۔ اس لیے ان کی صحت کا خیال میں بہت زیادہ رکھتی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں انہیں کام پر نہیں جانے دوں گی، بلکہ ان کی جگہ میں خود کام پر جایا کروں گی۔ انہوں نے ساری زندگی کام کیا تھا اور مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا۔ اب میرا بھی کچھ فرض بنتا تھا کہ میں اپنی اماں کو اس عمر میں کام نہ کرنے دوں اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنوں۔ اماں نے مجھے بہت روکا کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہوتے، ایسے میں وہ مجھے کسی دوسرے کے گھر بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ لیکن میں نے بھی اب ضد بنا لی تھی کہ اماں کو تو کام کرنے جانے نہیں دوں گی۔ آخر کار اماں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن وہ دل سے راضی نہیں تھی۔ ان کے دل میں کوئی ایسی بات تھی جو وہ مجھے بتا نہیں رہی تھی۔ شاید وہ کسی وجہ سے ڈرتی تھی، مگر میں نے انہیں تسلی دی کہ انہیں ڈرنے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اماں روزانہ ہی جب بھی میں گھر سے جاتی تو میرے اوپر بہت ساری دعائیں پڑھ کر دم کر دیتی۔ مجھ سے یہی کہتی کہ جلدی گھر واپس آ جایا کرو، اور اس طرح سے میں نے اسی جگہ پر کام کرنا شروع کر دیا جہاں پر میری اماں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلاتی اور جلدی اپنا کام ختم کر کے گھر واپس آنے کی کرتی۔ میں جانتی تھی کہ جب تک میں گھر واپس نہیں جاؤں گی میری اماں سکون سے نہیں بیٹھیں گی، وہ میری فکر میں لگی رہیں گی۔ اسی لیے میں جلد گھر آنے کی کوشش کرتی۔ جس گھر میں میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی وہاں کی مالکن بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ وہ ہر بار مجھ پر سختی کرتی، جبکہ میرا تو کام بھی اچھا جاتا تھا۔ مالکن چھوٹی چھوٹی بات پر سب ملازمین کی بے عزتی کرتی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اماں میرے لیے اس عورت کی باتیں برداشت کرتی تھی اور اب تک کر رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب سے میں نے اسے اماں کی بیماری کا بتایا، یہ سوچ کر کہ وہ ہماری کچھ مدد کر دے گی، مگر اس نے کوئی مدد نہ کی۔ یہی کہا کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اس لیے جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی تو بہت سارے لوگوں کی نظریں میرا پیچھا کرتی، مگر مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں اپنے اور اپنی اماں کے لیے محنت کرنے کے لیے گھر سے نکلتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ لوگوں کا کام ہی یہی ہے، ویسے بھی ان کی نظروں سے ڈر کر میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے اس گھر میں جاتے ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے جب میری خوبصورتی دیکھ کر مالکن کا 20 سالہ بیٹا میرے پیچھے لگ گیا۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے اپنے کمرے میں بلاتا اور زبردستی میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا۔ کچھ دنوں تک تو میں اس کی حرکتیں برداشت کرتی رہی، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے مالکن سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ سارا الزام مجھے ہی دیں گی اور ممکن ہے مجھے کام سے بھی نکال دیں۔ ایسے میں میرا اور اماں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اوپر سے اماں کی دواؤں کے اخراجات بھی کافی زیادہ تھے۔ مجھے اماں کا علاج کروانا تھا، اسی لیے میں نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجبوری میں اس انسان کی حرکتیں برداشت کرتی رہی۔ کوشش یہی کرتی تھی کہ میں کم سے کم اس کے سامنے جایا کروں۔ وہ جب بھی مجھے کام کے لیے بلاتا تو میں کسی اور ملازمہ کو بھیج دیتی، جس پر وہ غصہ کرتا اور اس ملازمہ کو واپس بھیج دیتا، یہ کہتا کہ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ کچھ دن تو اسی طرح سے چلتا رہا اور میں یہ سوچ کر برداشت کرتی رہی کہ ممکن ہے وہ لڑکا اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مگر یہ صرف میری سوچ ہی تھی۔ دن بدن اس کی منمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ اب مجھے اور بھی زیادہ تنگ کرنے لگا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ اس نے مجھے بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو دھکا دیا، جس سے وہ نیچے گرا۔ میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ جیسے ہی میں بھاگ کر نیچے آئی تو سارے ملازم وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ میں نے سب کے سامنے مالکن کو ان کے بیٹے کی اصلیت بتا دی۔ مالکن سب کے سامنے میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ سب کے سامنے کیا کہتی؟ اس نے مجھے گھر جانے کا کہا اور یہ کہا کہ وہ کل اس بارے میں بات کرے گی۔ اگلے دن میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے وہاں پر 1 مہینے تک کام کیا تھا۔
ایسے میں میری تنخواہ بنتی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنی تنخواہ لوں گی اور اس کے بعد وہاں پر کام کرنا چھوڑ دوں گی۔ مجھے ایسی جگہ کام کرنا ہی نہیں تھا جہاں پر انسان محفوظ ہی نہ ہو۔ اگلے دن جب میں وہاں پر گئی تو دیکھا کہ میڈم کے بیٹے کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کل جب میں نے اسے دھکا دیا تھا تو وہ نیچے گرا تھا، کوئی چیز اس کے سر پر لگی تھی اور وہ زخمی ہو گیا تھا۔ کچھ مالکن کو اس بات کا بھی غصہ تھا اور کچھ یہ بھی تھا کہ میں نے سب ملازموں کے سامنے اس کے بیٹے کی حقیقت کھول کر رکھ دی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی عورت ان کے گھر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میڈم کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کے گھر کی ملازمہ جہاں بھی کام کرنے جائیں گی تو ان کے بیٹے کے کرتوت بتا دیں گی اور وہ اس طرح سے اس پوری سوسائٹی میں بدنام ہو جائیں گی۔ ان کا بیٹا پڑھا لکھا اور باشعور ہونے کے باوجود بھی گھر کی ملازمہ پر نظر رکھتا ہے۔ اس بات کا بھی وہ کچھ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا۔ انہوں نے مجھے چوری کے الزام میں پھنسا دی۔ میں نے اپنا بیگ نیچے رکھا تھا اور مالکن کے کہنے پر ان کے کمرے میں ان کی کوئی چیز اٹھانے کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو مالکن نے شور مچا دیا کہ ان کے بہت ہی قیمتی زیورات گھر سے غائب ہیں۔ یقیناً یہ کسی ملازم نے چوری نہیں کی۔ انہوں نے سب ملازمین کی تلاشی لی اور آخر میں وہ سارا کچھ میرے بیگ سے نکل آیا۔ مالکن نے سب ملازموں کے سامنے مجھے بدنام کیا اور یہ کہا کہ میں نے کل جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ میں ایک چور ہوں اور جانے اس گھر میں کتنی ہی چیزیں چرا کر اپنے گھر لے جا چکی ہوں۔ مالکن نے سب ملازموں کے سامنے یہ کہا کہ آج سے پہلے بھی بہت ساری ان کی چیزیں گھر سے چوری ہو چکی ہیں، جو کہ یقیناً میں نے ہی کی ہیں۔ ان کے بیٹے کو میری حقیقت پتہ چل گئی تھی، اس لیے میں نے الٹا اسی کے اوپر الزام لگا دیا اور اسے زخمی کر دیا اور گھر سے بھاگ گئی۔ سارے ملازمین حیران تھے۔ مالکن نے جیسے بھی کر کے سب ملازمین کو اس بات پر یقین دلا دیا تھا کہ ان کا بیٹا غلط نہیں ہے، غلط میں تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بات پر یقین کرنے والا اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مالکن نے جھوٹا الزام لگا کر مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا، جبکہ جو باقی ملازم کل تک میرے ساتھ تھے آج وہ بھی میرے خلاف کھڑے ہو گئے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک معصوم اور شریف لڑکے پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ مالکن نے ان سب ملازموں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے تھے اور جھوٹی کہانیاں بنا کر سنا دی۔ اپنے بیٹے کی معصومیت بتا کر سب لوگوں کو اپنی طرف کر لیا، جبکہ مجھے غلط بنا کر گھر سے نکال دیا گیا۔ جو بھی ملازم اس گھر میں کام کرتے تھے وہ جس بھی جگہ جاتے یہی کہتے تھے کہ میں ایک چور ہوں اور اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر امیر گھر کے لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں اور ان سے پیسہ لوٹتی ہوں اور پھر بعد میں انہی کے اوپر الزام لگا کر گھر کے مالکوں سے پیسے وصول کرتی ہوں۔ یہ ساری باتیں مالکن نے ہی ان سے کرنے کے لیے کہی تھی۔ میں ساری باتیں سمجھتی تھی اور اس کے بعد سے میں جس بھی گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی تو کوئی بھی مجھے کام دینے کے لیے تیار نہ ہوتا، کیونکہ مالکن نے میرے اوپر بہت سارے الزام لگا دیے تھے جن کو سننے کے بعد کوئی مجھے اپنے گھر میں گھسنے بھی نہ دیتا۔ مجھے کام کی بہت ضرورت تھی کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میری اماں کی طبیعت اب دن بدن مزید خراب رہنے لگی تھی۔ اسپتال والوں کا کہنا تھا کہ اماں کا علاج کرنے کے لیے اماں کو اسپتال میں رکھنا پڑے گا اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو کہ میرے پاس بالکل بھی نہیں تھے۔ مالکن نے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی تھی اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جس بھی گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی تو وہ لوگ گھر میں گھسنے سے پہلے ہی مجھے انکار کر دیتے اور یہ کہتے کہ میں دوبارہ ان کے گھر کے آس پاس دکھائی بھی نہ دوں۔ بہت تھک ہار کر ایک دن اسی طرح سے گھر واپس آ رہی تھی جب میری نظر ایک حویلی پر پڑی۔ اس حویلی کو میں آتے جاتے اکثر دیکھتی تھی۔ وہ لال رنگ کی حویلی تھی اور لال حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ جب بھی میں مالکن کے گھر کام کرنے جاتی تو اس حویلی پر میری نظر پڑتی۔ آس پاس کے سبھی لوگوں سے میں نے یہی سنا تھا کہ اس حویلی میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں جاتا کیونکہ اس حویلی پر سایہ ہے۔ کوئی بھی ملازمہ وہاں کام کرنے نہیں جاتی تھی۔ میں مجبور تھی، اس لیے مجبوراً اس حویلی میں چلی گئی۔ وہاں کی مالکن نے مجھ سے بنا کوئی سوال کیے مجھے اپنی حویلی میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ میں مجبور تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے اس حویلی میں کام کرنا پڑا، جس کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ یہاں پر سایہ ہے۔ جو کچھ بھی تھا مجھے یہاں کام مل گیا تھا اور مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ یہاں جو کچھ بھی تھا مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔
مجھے ڈر تو لگتا تھا، لیکن میں اپنے ڈر پر قابو پا لیتی کیونکہ مالکن نے مجھے اچھی تنخواہ دینے کا کہا تھا۔ ویسے بھی مالکن بہت اچھی تھی اور میری بہت مدد کرتی تھی۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ اس سے بڑی اور مہربانی ان کی میرے اوپر کیا ہو سکتی تھی؟ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے اماں کا علاج شروع کروانا تھا۔ میں نے مالکن سے پیسے مانگے تو انہوں نے فوراً ہی مجھے پیسے دے دیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ جتنے پیسے میں نے ان سے مانگے تھے اس سے کہیں زیادہ پیسے مالکن نے مجھے دے دیے۔ یہ کہا تھا کہ میں اچھے طریقے سے اپنی ماں کا علاج کرواؤں، اور اگر مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہو تو میں ان سے مانگ سکتی ہوں، وہ مجھے دے دیں گی، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی۔ ایک پرانی مالکن تھیں جنہوں نے پورا مہینہ مجھ سے کام کروا کر بھی مجھے میری تنخواہ نہیں دی تھی، اور ایک یہ تھی کہ جس کے گھر میں ابھی کام کرنا شروع کیا تھا اور انہوں نے مجھے پہلے ہی پیسے دے دیے تھے، وہ بھی جتنے پیسے میں نے مانگے اس سے بھی زیادہ پیسے انہوں نے مجھے دیے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اماں کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ خوشی خوشی میں مالکن کے سارے کام کرتی، وہ بھی میرے کام سے بہت خوش تھی۔ ایک دن مالکن مجھ سے بولی، رات کو میرے مہمان آنے ہیں، تم یہیں رک جاؤ۔ اماں تو اسپتال میں ہوتی تھیں، ایسے میں ان کی مجھے فکر نہیں تھی، وہاں پر ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا تھا، اور ویسے بھی مالکن کے گھر میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں آج رات اسی حویلی میں رکنے کے لیے مان گئی۔ رات کو کچھ مہمان آئے تھے اور مالکن انہیں مہمان خانے میں لے گئی۔ میں نے ان مہمانوں کو نہیں دیکھا تھا جبکہ مالکن نے مجھے پانی لانے کا کہا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں اس وقت یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنے سامنے اتنے سارے خواجہ سرا کو ایک ساتھ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو پانی دیا تھا اور مالکن سے جانے کی اجازت مانگی۔ جب مالکن نے کہا کہ آج رات مجھے یہیں پر رکنا ہے، ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ایسے میں مجھے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، اس لیے آج میں یہیں پر رک جاؤں۔ انہوں نے بہت نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن میں یہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ مجھے خواجہ سراؤں سے ڈر لگتا تھا کیونکہ میں نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی تھیں۔ میں اس جگہ پر رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر مالکن مجھے گھر جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سارا کام ختم کیا اور ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا اور کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی بھی ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جس طرح کا ان کا حلیہ تھا، اور ان بڑے بڑے تھالوں میں ایسا کیا تھا جو کچھ پر خون کے نشان تھے۔ یہی چیز مجھے سب سے زیادہ خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس حویلی سے نکلنا چاہتی تھی، اور اب مجھے لوگوں کی باتیں سچ لگنے لگی تھیں کہ واقعی میں اس حویلی پر کوئی سایہ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ مجھے یہاں بالکل بھی کام کرنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر میں کام کرنے آتی بھی تھی تو مجھے مالکن کے کہنے پر یہاں رات رکنے کے لیے راضی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں چلی جاتی تو شاید یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملتا۔ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں وہیں پر بیٹھ کر دل میں بہت ساری دعائیں پڑھ رہی تھی اور یہاں سے باہر نکلنے کا سوچ رہی تھی۔ دعا کر رہی تھی کہ جلد از جلد یہ رات ختم ہو جائے اور میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، اور دوبارہ میں کبھی بھی اس حویلی میں واپس نہیں آؤں گی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی۔ جب مالکن دروازے کے باہر کھڑی تھی، انہوں نے مجھے دروازہ کھولنے کا کہا، مگر میں دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے بند دروازے سے ہی مالکن کو دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ انہوں نے مجھے دھوکے سے یہاں روکا ہے۔ اس حویلی پر سایہ تھا، سب لوگ یہ کہتے تھے، مگر میں نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور ماں کا علاج کروانا تھا، اسی لیے یہاں کام کرنے لگ گئی۔ لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ سچ کہتے تھے۔ مالکن میری باتیں سن کر حیران تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک مرتبہ دروازہ کھول دوں، اس کے بعد وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا اور آخر کار ان کی بات سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، وہ مجھے اپنے ساتھ وہیں پر لے گئیں جہاں پر وہ خواجہ سرا بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ مجھے وہاں پر لے کر گئیں اور انہوں نے ایک ایک کر کے ان تھالوں پر سے کپڑا ہٹایا تو ان تھالوں میں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ان تھالوں میں گھر کا راشن موجود تھا، اور جن تھالوں کے اوپر ڈالا گیا کپڑا اس کے اوپر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے،
ان کے نیچے گوشت موجود تھا۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ وہ یہ سارا راشن یہاں محلے میں رہنے والے غریب لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ یہ رات کے اندھیرے میں یہ سارا راشن ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دیتے کہ یہ راشن کہاں سے آیا ہے۔ وہ چھپ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں ان خواجہ سراؤں کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہوگا، اسی لیے ان لوگوں نے یہ بات یہاں پھیلا دی تھی کہ اس حویلی میں سایہ ہے۔ وہ خواجہ سرا دن کو نہیں آتے تھے کیونکہ محلے کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اسی لیے وہ رات کو یہاں آتے تھے۔ یہ حویلی باہر سے لال رنگ تھی اور اسے لال حویلی کہا جاتا تھا۔ یہی کہا جاتا تھا کہ یہاں پر سایہ ہے، اس لیے یہاں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہاں کی مالکن ایک بہت ہی اچھے دل کی مالک تھی، ایک امیر خاتون تھی جو کہ غریب لوگوں کی مدد کرتی تھی، ایسے لوگ جو اپنے منہ سے کچھ نہیں مانگتے تھے، مگر مالکن جانتی تھی کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ یہ خواجہ سرا بہت عرصے سے مالکن کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ ان کا بچپن انہی خواجہ سراؤں کے ساتھ گزرا ہے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان خواجہ سراؤں نے ہی انہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک ان کے گھر آتے جاتے تھے اور ہر معاملے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ مجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ انہیں ڈرانے کے لیے۔ جس وقت میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آئی تھی اس وقت مالکن جانتی تھیں کہ مجھے کام کی بہت ضرورت ہے۔ وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھیں، اسی لیے بنا کوئی سوال جواب کیے انہوں نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ جو باتیں میرے بارے میں کہی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، کیونکہ جس گھر میں میں پہلے کام کرتی تھی مالکن ان کے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا باہر بھی لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح سے بدتمیزی کرتا ہے اور انہیں تنگ کرتا ہے، اور وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس میں یقیناً غلطی ان کے بیٹے کی ہی ہوگی، نہ کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ ایسے ہی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کام کرتی تھیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ان کے منہ سے ساری کہانی سن کر مجھے تھوڑا سا سکون ملا اور میں سکون سے وہاں بیٹھ گئی۔ مالکن نے ساری کہانی مجھے کھل کر بتا دی اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ یہاں کے لوگ کیوں ایسا کہتے تھے کہ اس حویلی میں سایہ ہے۔ حقیقت میں وہ ان خواجہ سراؤں کو ہی سایہ سمجھتے تھے جو رات کے اندھیرے میں یہاں پر آ کر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ میں بھی تو پہلی نظر میں ان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہاں کے لوگ ان کی حقیقت نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے بتانے کی کوشش کی تھی۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد اس لیے کرتی ہیں کیونکہ جس وقت وہ بہت چھوٹی تھیں اور ان کے والدین انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اس وقت کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ انہیں مدد کی ضرورت تھی جبکہ کہیں سے بھی انہیں مدد نہیں ملی۔ آخر کار خواجہ سراؤں نے انہیں اپنے پاس رکھا تھا اور ان کی پرورش کی تھی، اسی لیے وہ انہیں چاہتی تھیں کوئی اور بھی انہی کی طرح بے آسرا ہو، اسی لیے وہ ہر ضرورت مند کی مدد کرتی تھیں۔ میں ان کے کام سے بہت متاثر ہوئی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ مالکن ایک بہت ہی اچھے دل کی مالک ہیں، لیکن آج مجھے واقعی میں یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انتہائی خود غرض ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے گھر کے سکون کو بچانے کے لیے کسی کی بھی زندگی برباد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور اس کے بعد مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب تو یہاں پر روز کا معمول تھا۔ خواجہ سارا تقریباً روزانہ ہی یہاں آیا کرتے تھے اور میں روزانہ ہی یہاں پر موجود ہوتی تھی۔ مالکن کے کہنے پر میں یہیں رک جاتی۔ اماں کا علاج اسپتال میں چل رہا تھا، میں ان کو دیکھ کر واپس یہیں پر آ جاتی تھی۔ مالکن نے مجھے اپنے گھر اسی حویلی میں رکھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اماں ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہیں پر رہوں، جب میری اماں ٹھیک ہو جائیں گی اس کے بعد میں اماں کو بھی یہیں پر لے آؤں۔ میری اماں کا علاج مکمل ہو گیا تھا، وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں اماں کو بھی اپنے ساتھ اسی حویلی میں لے آئی تھی۔ میں یہیں پر کام کرتی تھی اور میں اور اماں مالکن کے ساتھ مل کر ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ جہاں تک ممکن ہوتا تھا ہم دونوں بھی مل کر ان کی مدد کرتے تھے، اور ہم دونوں ماں بیٹی کی زندگی بھی سنور گئی تھی۔ اس گھر میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس گھر میں ہم لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے، بالکل ایسے ہی
کہ جیسے یہ ہمارا اپنا گھر ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔